باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وبه قال حدثنا حفص بن عمر جہاں سے حضرت فرمائے وہاں سے پڑھ لیجیے، جہاں سے حضرت فرما دے وہاں سے پڑھ لیجیے. نہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک آپ اوپر تشریف رکھے ہوں. جی قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. جزاک اللہ، بارک اللہ فی علمکم وعملکم. میں حضرت نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھوں. ہاں بالکل بالکل. نیچے میرے پیر وزن برداشت نہیں کر پاتے ہیں. آپ وہاں شبیر صاحب یہاں آ جائیں. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، ایک باب اور ایک حدیث تو طلبہ نے پڑھی اور 5 آیتیں میں نے پڑھی. یہی 2 باتیں آج کی مختصر صحبت میں عرض کرنی. ایک بات جو حقیقت ہے وہ کرنے کو جی جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند ایک درخت ہے، اس کی ہزاروں شاخیں ہیں. پاکستان میں اس کی بہترین شاخ بنوری ٹاؤن ہے اور آپ کے اس ملک میں اس کی بہترین شاخ آپ کا یہ ادارہ ہے. میرا اس ادارے سے بہت قدیمی تعلق ہے. میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس سفر میں
کم سے کم 2 دن راتیں میں اسی ادارے میں ٹھہروں، مگر پروگرام میرے ہاتھ میں نہیں تھا. دوستوں نے جس طرح سے پروگرام بنا دیا اس طرح سے بن گیا. اس لیے اولاً تو میں وہاں شبیر صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس ادارے کے لیے جتنا وقت دینا چاہیے تھا مجھے وہ میں نہیں دے سکا. یہ قصور میرا نہیں ہے، مجھے پوچھے بغیر میرے دوستوں نے پروگرام بنا دیا. کہنا یہ ہے کہ دارالعلوم کے مشرب سے، مشرب کہتے ہیں تالاب پر، ندی پر پانی لینے کی، پینے کی. پہلے اب تو پانی لینے میرے پہلے بکری بن کے پانی پیتے. ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے کھیت سے گزرے. ابو الہیثم ان کا نام ہے. وہ باغ میں پانی سینچائی کر رہے تھے تو حضور نے ان سے پوچھا، ان کان عندک ماء بات فی شن والا کرانا، تمہارے پاس میں اگر پرانی مشق میں رات بھر پانی بھرا رہا ہو، رات بھر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اس علاقے میں دن گرم ہو جاتا ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اگر رات بھر کسی پرانی مشق میں تمہارے پاس پانی بھرا ہوا ہو، ورنہ ہم بکری بن کر پانی پیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ کراہنا، دونوں ہاتھ ٹیکو اور منہ لگا کر بول میں سے پانی پیو. یہ پہلے طریقہ تھا، بس وہی مشرب تھا، پانی پینے کی جگہ تھی. اب لوگ ہاتھ میں لے کر پیتے ہیں، کٹورے میں لے کر پیتے ہیں، گڑھے میں بھر کر لے جاتے ہیں. مشرب پانی پینے کی جگہ وہی ہے. بس دارالعلوم کے مشرب سے استفادہ کرنا ہے تو میرے عزیزوں اس ادارے سے اور اس ادارے کے اساتذہ سے خوب فائدہ اٹھاؤ. اب دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک اور ان کے بارڈر اور پاسپورٹ اور ویزے ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھنے نہیں جا سکتا. اس لیے ہم بہت زمانے سے ہر جگہ کہتا ہوں، جب یہاں پہلی مرتبہ میں آیا تھا آج سے 35 سال پہلے، اس وقت یہ مدرسہ زکریا ٹیلے پر ایک مکان تھا. تب میں نے ملک میں لوگوں سے کہا تھا بھئی اپنا چمن خود لگاؤ، اب دوسرے کے باغ میں جا کر پھل کھانے کا تمہیں موقع حکومت دشمنان اسلام نہیں دیں گے. اپنا چمن خود لگاؤ. اللہ کا شکر ہے یہی بات میں برطانیہ میں میں 30 سال سے جا رہا ہوں، وہاں بھی یہ بات بار بار کہتا رہا. الحمدللہ اس ملک میں یہ ملک خود کفیل ہو گیا. تعلیم دین کے سلسلے میں یہ ملک خود کفیل ہو چکا ہے. اتنے ادارے قائم ہو گئے ہیں کہ اب اگر کہیں حکومتیں پڑھنے کے لیے نہ جانے دیں تو کوئی نقصان نہیں. یہی حال برطانیہ کا ہو گیا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنے ادارے وہاں قائم ہو گئے کہ ادارہ خود برطانیہ خود کفیل ہو گیا. مت دو ویزا، ہم اپنے باغ کا پھل کھائیں گے. اور اب 15 سال سے امریکہ میں بھی یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھئی اپنا چمن خود لگاؤ، اپنے درخت کا پھل خود کھاؤ. اب تمہیں دشمنان اسلام دیوبند پڑھنے کے لیے آنے کا ویزا نہیں دیں گے. انڈیا گورنمنٹ کسی ملک کو ویزا نہیں دیتی، ایجوکیشن ویزا نہیں دیتی. کیوں؟ تو بڑے بابا کا اشارہ ہے، ان کا اشارہ ہے اس لیے نہیں دیتی. مگر ابھی امریکہ میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. ایک ادارہ ذرا بڑا تھا بپولو کا، گورنمنٹ نے اکاڑ دیتا ہو اور ان کو بیچاروں کو ادارہ لے کر کراٹا میں چلا جانا پڑا. تو جو ملک حکومت
دنیا میں کہیں مدرسے کو پنپنے نہیں دینا چاہتی، وہ اپنے ملک میں کیا پنپنے دے گی؟ اس لیے امریکہ میں ابھی اب کے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ دارالعلوم لفظ استعمال مت کرو، مدرسہ اسلامیہ، اسلامک اسکول، اس سے آگے لفظ استعمال ہی مت کرو۔ سب کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ لفظ دارالعلوم استعمال مت کرو، اسلامی مدرسہ اسلامیہ، اسلامک اسکول، اور سب کام کرو۔ لیکن بہرحال ابھی وقت لگے گا، مخالف ہوائیں چل رہی ہیں تو تھوڑا عرصہ لگے گا۔ باقی یہ کام ہر ملک کو کرنا پڑے گا۔ اپنا چمن خود لگاؤ، اپنے درخت خود بو، جب وہ تناور ہو جائے تو اس کے پھل کھاؤ۔ دوسری بات، ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ کے ساتھ میں اجمیر گیا۔ ہم راجستھان کے ان دیہاتوں کا دورہ کر رہے تھے جہاں ارتداد پھیلا تھا اور جہاں مسلمان بڑا نام کے مسلمان سب ہندو کے طریقے پر پڑ گئے تھے، ایسے دیہاتوں کا ہم دورہ کر رہے تھے۔ ایک رات ہمارا قیام اجمیر میں رہا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے مولانا نے ہم دونوں چلے کہ حضرت خواجہ اجمیری قدس سرہ کے فاتحہ پڑھ کر آئے، مزار پر فاتحہ پڑھا ہے۔ تو گھر سے چلتے وقت مولانا نے مجھ سے کہا کوئی کچھ کہے تو بولنا مت۔ ٹھیک ہے۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی پھول والوں کی دکانیں آئی، وہ کہنے لگے پھول لے جاؤ، پھول لے جاؤ۔ تو مولانا کہا، مولانا مجھے پہلے کہا تھا، ہم نیچے دیکھ کر چلتے رہے۔ جب آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے انہوں نے کہا 24 نمبر 24 نمبر، یعنی وہابی۔ خیر ہم اندر گئے، مزار میں کمرہ ہے، کمرے میں داخل ہوئے۔ مولانا ایک طرف کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے، میں ایک طرف پڑھنے لگا۔ مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ وہاں وہ طوفان بدتمیزی تھا۔ 10 آدمی سجدے کیے ہوئے، خواجہ دے دے، خواجہ دے دے، خواجہ دے دے۔ بعض طواف ہے، اندر مجاہد کھڑا ہے، عورتیں بچہ لے کر آتی ہے، وہ جھاڑو اس کے سر پہ بچے کے مارتے، جھاڑنا محاورہ ہے، جھاڑنا، وہ جھاڑتے بھی اب تو وہ جھاڑو مارتا۔ اب یہ سب طوفان بدتمیز دیکھ کر ذہن حاضر ہی نہیں ہوا۔ میں تو 5-10 منٹ کچھ پڑھ کر خاموش ہو گیا کہ مولانا جب نکلیں گے۔ خیر مولانا آدھا گھنٹے میں فارغ ہوئے، پھر ہم باہر نکلے۔ باہر نکل کر میں نے عربی میں مولانا سے کہا کہ ابن تیمیہ کو ایسے ہی احوال سے 2-4 ہونا پڑا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے قلم میں سختی آ گئی، ان کی تعلیمات میں تشدد آ گیا۔ تو مولانا نے کہا بل اشد من ذلک، یہ جو پٹی ہے ایران، عراق، شام، ترکی، ترکیہ، یہ پوری پٹی بدعت سے آج بھی بھری پڑی ہے۔ خال خال اہل حق ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ، ایسا نہیں کہ خالی ہو گیا ہو، لیکن عام طور پر سب بدعت سے بھرے پڑے ہیں۔ اسی علاقے میں ابن تیمیہ پیدا ہوئے ہیں دمشق میں، اور اسی علاقے کی خرافات سے انہیں مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ شاید ابن تیمیہ کو یہ جو میں نے حالات دیکھے ہیں قبر پر، ایسے حالات سے 2-4 ہونا پڑا ہوگا، اس لیے ان کے قلم میں سختی آ گئی۔ تو مولانا نے فرمایا بل اشد من ذلک، یہ ابن تیمیہ ان کے نقش قدم پر شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے بھی کام کیا،
پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک سے جماعت وجود میں آئی وہابیہ، اور آج جو نجدی ہیں وہ نجدیہ وہابیہ ایک ہی۔ بہرحال اس وہابی جماعت پر چھاپ ہے ابن تیمیہ میں، تو جو تشدد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں تھا وہی تشدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں تھا، وہی تشدد نجدیہ میں تھا، وہابیہ فرقے میں۔ ٹھیک اسی انداز پر سلسلہ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے پڑھنے پڑھانے کا چلا آ رہا تھا، منقطع نہیں ہوا۔ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ سے 100 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی ہوئے ہیں، مگر ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری نہیں رہا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے سے جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا، وہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ٹچ ہو گئے، تو وہ سلسلہ نہیں کہ ختم ہوا بلکہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہی چلا گیا ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کی برکت سے۔ پہلے انفرادی تھا، لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، اب ادارہ قائم ہو گیا، اجتماعی پڑھنا پڑھانا ہو گیا، پھر اس ادارے کی اللہ نے برکت فرمائی، اس میں شاخیں نکلی اور ساری دنیا میں وہ شاخیں پھیل گئی۔ یہ جو صورتحال ہے تسلسل، اس میں دارالعلوم دیوبند کے قیام تک پورے ہندوستان کی صورتحال وہی تھی جو عراق شام کی جو صورتحال تھی، بدعات خرافات، سارا دیوبند بدعتی تھا، اور یو پی کی پوری مذہبی پٹی شیعوں سے بھری پڑی تھی۔ ہمارے اکابرین نے حضرت نانوتوی قدس سرہ نے تو تھوڑی سی عمر پائی، اور میدان حضرت کا علم کلام اور حکمت شرعیہ رہا۔ حضرت کی ساری کتابیں حکمت شرعیہ میں اور علم کلام میں، اور عمر بہت تھوڑی پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے حضرت گنگوہی۔ حضرت گنگوہی نے سنت اور بدعت کو الگ کیا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعات ہے، اور حضرت نے اتنی قوت سے یہ کام کیا کہ اپنے پیر کا بھی لحاظ نہیں۔ ان کے پیر کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، فیصلہ ہفت مسئلہ، 7 مسئلوں کا فیصلہ، وہ 7 مسئلے بدعات ہیں۔ حضرت کتنے رسالے میں ان کو سنت ثابت کیا۔ یہ حضرت مکے میں تھے، اور حضرت کے نام سے حضرت تھانوی نے وہ رسالہ لکھا۔ حضرت تھانوی مکے میں گئے ہوئے تھے، جو کہ وہ ہم وطن تھے، تو مکے میں گئے 2 سال ٹھہرے تھے، تو اس زمانے میں یہ وہ رسالہ حضرت تھانوی نے لکھا تھا، وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے نام سے ہندوستان میں چھپا۔ یہ سب احوال معلوم کیسا رسالہ لکھا جا رہا ہے، 7 بدعات کو دین ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ یہاں چھپنے والا ہے۔ جب چھپ کر وہ رسالہ آیا تو حضرت گنگوہی نے ایک سبق پڑھا رہے تھے دورے کا، اور ایک طالب علم نے لا کر دیا تو حضرت نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک طالب علم سے کہا اسے اٹھا کر کے حمام میں جھونک دے۔ پہلے سردی کے زمانے میں مسجدوں میں حمام ہوتے تھے، جو پانی گرم ہوتا تھا اسے لوگ وضو کرتے، لکڑی جلتی تھی اس میں، اور حضرت پڑھایا کرتے تھے، مسجد ہی میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے طالب علم سے کہا کہ یہ رسالہ حمام میں جھونک دے۔ اٹھایا جاتا، حمام میں ڈالا، جل گیا۔ بڑا طوفان کھڑا کیا ہندوستان کے بدعتیوں نے، کیا حاجی صاحب کی پیر کی توہین کر دی، ان کا رسالہ جلا دیا۔ یہ بات
مکے میں حضرت حاجی صاحب کو پہنچی تو جب حضرت گنگوہی نے یہ کہا یہ رسالت حمام میں جھونک دے تو وہ طالب علم لے کر گیا تو باقی طالب علموں سے حضرت نے فرمایا جملہ خاص فرمایا ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں کی. یہ جملہ فرمایا کہ ہم نے حاجی صاحب پر بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں کی. شریعت ہمارے قرآن و سنت ہے کوئی پیر نہیں. قرآن و سنت کہے گا اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. اب رہا ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے در پر لے جا کر کھڑا کرے طریقت یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے لے چلو اور اللہ کے در پہ کھڑا کر دو کہ یہ ہے در کر پوجا. یہ جو طریقت ہے اس میں ہم نے بیعت کی حاجی صاحب سے کہ ہمیں وہ اللہ تک پہنچائیں شریعت میں بیعت نہیں کی. اور جب یہ واقعہ حاجی صاحب کو مکے میں پہنچا تو حضرت حاجی صاحب نے کیا فرمایا مولوی رشید عالم ہے. بس ایک جملہ فرمایا کہ مولوی رشید عالم ہے. پھر 2 سال کے بعد حضرت تھانوی جب واپس لوٹے نوجوان تھے بالکل ایسے ہوئے تھے تو حاجی صاحب نے خلافت دی حضرت تھانوی کو اور ان کے سر پر امامہ باندھا اور ایک خلافت کی تحریر لکھ کر دی اور فرمایا تمہاری تکمیل نہیں ہوئی مولوی رشید احمد تمہاری تکمیل کریں. خلافت بھی دے دی امامہ بھی باندھ دیا تحریر بھی دے دی. حضرت تھانوی ہندوستان آئے تو گنگوہ جا کر وہ امامہ بھی حضرت گنگوہی کو دے دیا وہ تحریر بھی حضرت گنگوہی کو دی اور کئی سال تک حضرت گنگوہی کے زیر تربیت رہے. اور بعض بدعات کے سلسلے میں مثلا میلاد مروجہ کے سلسلے میں حضرت تھانوی کی رائے یہ تھی کہ سنت ہے. حضرت گنگوہی نے کئی سالوں تک آپس میں خط تو مراجعت یہ خط لکھتے تھے وہ جواب دیتے تھے یہ خط لکھتے تھے وہ جواب دیتے تھے. آخر میں حضرت تھانوی نے بات حضرت گنگوہی کی مان لی. ایسے ہی دوسرے مسائل میں بھی ان کی تربیت کی اور بالکل سنت پر مستقیم کر دیا حضرت تھانوی کو. تب حضرت گنگوہی نے وہی امامہ بے علمی ہی رکھا تھا وہ حضرت تھانوی کے سر پہ رکھا اور وہی تحریر جو حضرت حاجی صاحب نے کی تھی اس پر صرف اتنا لکھا رشید احمد یہ لکھ کر وہ تحریر دی. بس سنت اور بدعت کو جدا جدا کرنے میں عظیم کارنامہ حضرت گنگوہی کا ہے اور اس کارنامے کی تکمیل حضرت تھانوی نے کی. جب یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہونے کے بعد میں یہ عمل شروع ہوا کیا عمل احیاء سنت سنت کو زندہ کرو اور امحائے بدعت کو مٹاؤ بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو. یہ جب تحریک شروع ہوئی تو لیبل لگا دیوبندیوں پر وہابی. ادھر محمد ابن عبد الوہاب کا زمانہ تھا ادھر حضرت گنگوہی حضرت ناموتوی کا زمانہ تھا. جو کام انہوں نے وہاں کیا بدعات کی مخالفت وہی کام یہ حضرات نے شروع کیا تو وہی لیبل ان پر بدعتیوں نے لگایا. ہم نے نہیں لگایا. ہم وہابی نہیں ہم تو دیوبندی ہیں اور دیوبندی بھی نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کے مسلمان ہیں. مگر دشمن بدنام کرنے کے لیے اور یہ 24 نمبر ہے یہ وہابی کا عدد ہے. ابجد اول ہستی سے جو عدد نکلتے ہیں اس سے وہابی کا عدد 24 ہے. جیسے اس زمانے میں جہاد کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے 1-2 لفظ چلائے فنڈامنٹل ٹیرورسٹ
یہ ہمارے لیے دشمنان اسلام میں چلائے ہیں، فنڈامنٹل ٹیرورسٹ، یا جیسے آج کل داعش کے لیے عربوں نے یہ لفظ چلا، یہ خوارج ہے، یہ خوارج ہے، یہ خوارج ہے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا میں یہ سب یہی ہوتا ہے، جس کو بدنام کرنا چاہو بدنام کر دو، جس کو ابھارنا چاہو ابھار لو۔ تو دیوبند پر وہابیت کا لیبل کیوں لگا، یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد سمجھو کہ کام بے شک ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی نے جو کام کیا تھا، یعنی بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو، وہی کام علماء دیوبند نے کیا ہے، بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو۔ مگر ان کے اور ہمارے اکابر کے مزاج میں فرق تھا، ان کے مزاج میں تشدد تھا، ہمارے اکابر کے مزاج میں اعتدال تھا۔ انہوں نے تشدد کی بنیاد پر یہ کہا کہ اولیاء کی قبور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا بھی حرام، کسی بھی بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے نہیں جا سکتے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ قبر اطہر پر، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود و سلام عرض کرنے کی نیت سے بھی لمبا سفر کر کے جانا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو لمبا سفر کر کے، قبر اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں مدینہ قبر اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے تو ہلا کرو۔ حنفیوں والے ہلے جس کو وہ لوگ نہیں مانتے لیکن ضرورت پڑتی ہے سب مانتے، ہلا کرو، نیت کرو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، اور جا کر پہلے مسجد نبوی میں تحیت المسجد پڑھو، اب جا کر سلام عرض کرو تو جائیے۔ یہ ہلا کیا انہوں نے۔ حنفیوں کے ہلے کے امام بخاری بڑے سخت مخالف ہے، مگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی ہلے کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے اکابر نے کام وہی کیا جو انہوں نے کیا، کیونکہ اپنے اکابر کے مزاج میں اعتدال تھا، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں بگاڑا، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا مگر مسئلہ نہیں بگاڑے۔ اپنے اکابر نے کہا آپ کسی بھی نیک بندے کی قبر پر زیارت کے لیے فاتحہ کے لیے لمبا سفر کر کے جانا چاہیں جائز ہے، اور قبر اطہر پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے لمبے سفر سے امریکہ سے آپ جائیں تو وہ اعظم قربات ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اب ہمارے بزرگوں کا یہ فتویٰ ہے، اس فتوے سے نقصان ہماری تحریک کو پہنچے گا، کیونکہ عوام اجمیر جائیں گے، کلیر جائیں گے، سالار مسعود غازی کی قبر پر جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے۔ وہ جائز ہے تو جائز تو ہے، وہ جائز سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارا جو فتویٰ ہے جائز ہے، اس جائز سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے کاز کو، ہمارے مشن کو، ہماری تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں اس میں روڑا رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ جو ہے یہ اکابرین دیوبند کے مزاج میں اور ان کی تعلیمات میں اعتدال کی ایک مثال ہے۔ اب آگے بڑھو۔ ابن تیمیہ نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے جو قبور اولیاء پر سفر کر کے جانے کو حرام کہا، حتیٰ کہ قبر اطہر پر بھی سفر کر کے جانے کو حرام کہا، تو ان کے ماننے والے کہاں تک پہنچے؟ میں نے خود ایک عرب سے مسجد نبوی میں
جو اصل مسجد ہے اس کے بعد ایک پیسیج ہے، کھلی جگہ، وہاں کھڑے ہو کر اشارہ کر کے کہتے ہوئے سنا ہاذا هو الصنم الاکبر، تو ادھر نہ کرد پسر تمام کنت، ان کے بڑے تو شاید یہ لفظ نہ کہیں لیکن ان کے ماننے والے یہاں تک پہنچ گئے۔ بہرحال آگے بڑھو، ابن تیمیہ وغیرہ کی دلیل کیا تھی جس سے وہ حرام کہتے تھے سفر کو؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ لا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لمبا سفر کر کے اونٹ پر مضبوط کجاوا باندھ کر اونٹ پر تالاب پر لے جانا ہے پانی پینے کے لیے، جنگل میں لے جانا ہے چارہ لانے کے لیے، تو کاٹھی نہیں باندھتے تھے، ویسے ہی بیٹھ جاتے، ڈوب پکڑ کے بیٹھ جاتے، اور اگر 5-25 کلومیٹر تک جانا ہے تو پھر کجاوا باندھتے تھے، لیکن بہت کس کر نہیں باندھتے تھے۔ اگر 100 کلومیٹر جانا ہے تو پھر کجاوا کو بہت کس کر باندھتے تھے تاکہ وہ لکڑی کا کجاوا ہلے نہ، وہ ہلے گا تو پیٹھ زخمی ہو۔ تو لا تشد الرحال کا مطلب لمبا سفر نہ کیا جائے، کجاوے کس کر نہ باندھے جائیں، یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کی مسجد۔ وہ یہ کہتے تھے، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ الا حرف استثناء ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے، تو استثناء منقطع ہے، اس مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو استثناء متصل ہے، اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو استثناء منقطع ہے۔ بس استثناء منقطع میں جہاں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا وہاں بھی مستثنیٰ منہ تو چاہیے، مستثنیٰ منہ کے بغیر استثناء کیسے ہوگا؟ بس وہاں مستثنیٰ منہ مقدر مانا جائے۔ اور نحو کا قاعدہ ہے کہ استثناء منقطع میں مستثنیٰ منہ عام پوشیدہ مانا جاتا ہے۔ بس اب پوشیدہ مانو، لا تشد الرحال الى مقام ما الا الى ثلاثه مساجد۔ اب جب مستثنیٰ منہ الى مقام ما مان لیا تو قبور اولیاء بھی اس میں آ گئی، قبر اطہر کا سفر بھی آ گیا، اور استثناء صرف 3 مسجدوں پر۔ یہ ان کی دلیل تھی، یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اور ابن تیمیہ کی یہی دلیل تھی، اسی حدیث سے انہوں نے قبور اولیاء اور قبر اطہر کے سفر کو حرام کہا۔ ہمارے اکابر نے کہا کہ یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے کہ استثناء منقطع میں مستثنیٰ منہ عام پوشیدہ مانا جاتا ہے، لیکن عام حاجی بہلول کے پجامے جتنا عام نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، دیکھو یہ طلبہ اردو سمجھتے ہیں، دلیل کہاں سے رہے۔ بنگلہ دیش میں جاتا ہوں، تفریح اردو میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہارے طلبہ اردو نہیں سمجھتے، کہ نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے۔ میں جب کوئی ہنسنے کی بات کہتا ہوں تو سب انگلش، لا الہ الا اللہ۔ حاجی بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں مجذوب، وہ صرف پاجامہ پہنتے تھے، کرتا نہیں پہنتے، تو پاجامہ اوپر سے تو اظہار بند ہوتا ہی ہے، ایسے بھی باندھ دیتے تھے نیچے سے اور پھر نکلتے تھے۔ نہیں بزرگ تھے، آدھے پاگل لوگ، ان کے عقیدت مند تھے۔ کسی نے کہا حاجی جی لو، کیلے دیے اس نے، لنگی یوں ناڑا یوں کر کے ڈال دیے۔ کسی نے کہا حاجی جی لو، اس نے پیسے دیے، وہ بھی یوں کر کے ڈال دیے۔ کسی نے کہا حاجی جی لو،
اس نے روٹی دی تو وہ بھی اوپر سے روٹی دی. کسی نے کہا حاجی جی لو، اس نے دال دی وہ بھی روٹی دی. تو حاجی بہلول کا پاجامہ جتنا عام اتنا مستثنا منہ عام نہیں ہوتا ہے. قواعد کلیہ جو ہے یہ اکا ذات العنیان ہے، اندھے کی لاٹھی. اکا عین چھوٹا کا اکا ذات العنیان، اندھوں کی لاٹھی ہوتے ہیں قواعد. ان کے اندھا جو لاٹھی لے کر کھٹ کھٹ چلتا ہے تو صحیح جگہ پر بھی لاٹھی پڑ سکتی ہے اور نالی میں بھی پڑ سکتی ہے. تو قواعد کلیہ کے اجرا میں غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں. ہمارے اکابر نے کہا کہ مستثنا منہ عام ہے استثناء کی جنس سے. اب کیا عبارت ہوئی؟ لا تشد الرحال الی مسجد ما الا الی ثلاثه مساجد. مستثنا منہ استثناء کی جنس سے عام ہے. دلیل نقلی دلیل تو یہ ہے کہ یہی حدیث مسند احمد میں وہاں مستثنا منہ مذکور ہے، پر جہاں معذوف ہے وہاں بھی اسی طرح کا تو مانیں گے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے لا ينبغي للمطی ان تشد رحالہ الى مسجد يصلي فيه الا الى ثلاثه مساجد. سواری کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس پر مضبوط کجاوے کسے جائیں اور کس کر کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا جائے، مگر تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو جب مسند احمد کی روایت میں مستثنا منہ مذکور ہے، دیکھو انڈیا میں ہندوستان میں دہلی کی جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے کے فرضی فضائل بہت ہے. فرضی فضائل رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے پورے ہندوستان سے لوگ سفر کر کے جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے آتے رمضان میں، اور بدھ کے دن اندر کی جگہ فل ہو جاتی ہے، اندر نہیں گھس سکتے. اس کی نفی ہے کہ دنیا کی سب مسجدیں سوا کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بے ضرورت ہے. اور یہ تین مسجدیں نبیوں کی قائم کی ہوئی ہیں اور لمبے عرصے تک نبیوں نے ان میں نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے ان کی فضیلت بھی بڑھ گئی ہے، ان کا ثواب بھی بڑھ گیا. مکہ مکرمہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اور یہ جو کعبہ ہے یہی مسجد حرام ہے. قرآن میں جو ہے فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اس کعبہ کی طرف منہ کرنا. تو در حقیقت جو یہ کعبہ ہے یہی المسجد الحرام ہے. لیکن پھر قریش نے اجارہ داری قائم کی، اندر گھسنے کے لیے رشوت لگے تو لوگوں نے باہر مطاف میں نماز پڑھنا شروع کی. پھر گورنمنٹوں نے اور مسجد بنا دی، اب سب کو مسجد حرام کہنے لگے، ورنہ حقیقت میں مسجد حرام ایک کعبہ شریف، اور یہ مسجد حرام تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے، 10 سال میں نمازیں پڑھی ہیں. بنی بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام نے بنا رکھی، پھر اس کی تعمیر کی تکمیل کی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اور تمام بنی اسرائیل کا وہ قبلہ تھا، وہاں انہوں نے نمازیں پڑھی. اب چوتھی مسجد رہے گی مسجد قباء، وہ قائم حضور نے کی، اور ہر ہفتے حضور تشریف لے جا کر 2 نفلیں پڑھتے تھے. اس لیے چوتھے نمبر پر ان کی فضیلت ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی چوتھے نمبر پر فضیلت ہے، لیکن ان 3 مسجدوں کے سیریز میں اس کو نہیں لیا.
کیونکہ یہ نبیوں کی قائم کی ہیں اور لمبے عرصے تک انبیاء نے انہیں نماز پڑھی. دنیا میں ایسی قبا کے علاوہ اور کون مسجد ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو لمبا سفر کر کے دہلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھ. تو مستثنی منہ مسجدیں ہیں. لا ينبغي للمطيع ان تشد رحاله الى مسجد يصلي فيه الا الى ثلاث مساجد. عقلی دلیل یہ ہے کہ تجارت کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. نوکری کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. کسی کی زیارت ملاقات کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. یہ دنیا میں بہت سارے مقاصد ہیں. تو جب سب کے لیے جا سکتے ہیں اور تم نے مستثنی میں تو عام پوشیدہ مانا تھا، مکان ماں پوشیدہ مانا تھا، غرض نہیں بیان کی تھی. تو مستثنی میں تو تم نے عام پوشیدہ مانا تھا. یہ سب جائز کیسے ہو گئے؟ ان سب سفروں کو ابن تیمیہ جائز کہتے ہیں. تو سوال ہے کہ تم نے مستثنی میں عام پوشیدہ مانا ہے تو یہ سب جائز کیسے ہو گئے؟ جواب نہ دارت ہے. اصل صحیح بات یہ ہے کہ مستثنی منہ انہوں نے جو عام پوشیدہ مان کر اولیاء کے قبور اور قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کیا، وہ تشدد تھا ان کا. کیوں؟ اگر جائز کہیں گے تو لوگ قبروں پر جائیں گے تو ان کی تحریک کو نقصان پہنچے گا، مشن کو نقصان پہنچے گا. اپنے بزرگوں کے مزاج میں اور تعلیمات میں اعتدال تھا. انہوں نے مسئلہ نہیں بگاڑا. جو حدیث شریف سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہی مسئلہ رکھا، اور اس مسئلے اور فتوے کی وجہ سے ہمارے کار کو نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا. کیوں؟ دیکھو، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. دین کے ٹھیکیدار اللہ ہے. ہم دین کے ورکر ہیں، خادم ہیں. ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں، بدعتوں کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں. اب بدعتیں مٹیں گی نہیں مٹیں گی، سنتیں زندہ ہوں گی نہیں ہوں گی، ٹھیکیدار جانے. ہم تو ورکر ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. بس اگر کسی فتوے سے ہمارے کام کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، مسئلہ نہیں بگاڑے. امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ حدیث پر ایسا باب ٹانگ دیتے ہیں کہ حدیث کے صحیح مفہوم تک ذہن پہنچ جائے. باب الفضل فی الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. ابن تیمیہ کے بعد گئی گاؤں خرد ہوئی. کہا یہ حدیث تو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں. سفر جائز ہے ناجائز ہے اس سے کیا بحث ہے؟ سفر کا مسجد کا نہیں. اب پورے اولیاء کا قبر اطہر کا سفر جائز ہے ناجائز ہے، اس سے حدیث کو کیا بحث ہے؟ حدیث تو مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں واجب تھی. اپنے بزرگوں نے بھی یہی بات سمجھی. یہ پہلی بات تھی جو کتاب سے متعلق میں نے عرض کی. اللہ تعالی اس سال دورے کے طلباء میں اور آئندہ جو پڑھیں گے اس ادارے میں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے. پھر ایک مسئلہ اجازت کا رہتا ہے. طلباء یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کی بات کہتا ہوں، جب میں کتاب ختم کراتا ہوں دعا کا وقت آتا تو ایک پرچہ آتا، حضرت حدیث کی اجازت دی. تو میں ان سے کہتا ہوں میں نے سال بھر تبلا بجائے. یہ جو تسلسل اقرا ہے، پڑھانے کے در پہ ہونا، کلاس لگی، استاد صاحب مطالعہ کر کے آئے پڑھائے، یہی اجازت ہوتی. اس کے علاوہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس آپ کے اساتذہ جو سال بھر آپ کو پڑھا رہے ہیں یہی اجازت ہے، مگر اجازت 3 شرطوں کے ساتھ. اس کو سمجھو اچھی طرح. سب سے پہلے جب ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ اجیزو بشروط المعتبرۃ عند ارباب الفن.
تو محدثین کے نزدیک اجازت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط جس کو ہم اجازت دے رہے ہیں وہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد پر ہو۔ اگر کسی گمراہ فرقے کے عقائد پر ہے اس کو ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ چھوٹے مدرسوں میں تو اساتذہ طلباء کو جانتے ہیں کہ کس عقائد پر ہے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں 1150 دورے میں طلباء ہے، وہاں پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فارم میں تمام شرائط لکھے ہیں لیکن جھوٹ بولنا تو انسان کی قدیمی عادت۔ تو قادیانی بھی آ کر دورے میں داخلہ لے لیتے ہیں، غیر مقلد تو آتے ہی ہے، مودودی بھی آتے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ماتھے پر تو لکھا نہیں۔ اب وہ جا کر قاسمی اپنے نام کے ساتھ لکھے۔ اب دنیا سے کہے گے کہ دیوبند کا پڑھا ہوا قادیانی بن گیا، دیوبند کا پڑھا ہوا مودودی بن گیا، دیوبند کا پڑھا ہوا غیر مقلد بن گیا۔ تو میرے بھائیوں در حقیقت نمازی جوتے چوراتے نہیں ہیں، چور جوتے چورانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ بڑا نمازی جوتے چرائے اور پھر مسجد میں جوتے کیوں چوری ہو جاتے ہیں؟ چور جوتے چرانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو دارالعلوم کا فارغ قادیانی نہیں ہو سکتا ہے، مودودی نہیں ہو سکتا ہے، غیر مقلد نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے سے آتے ہیں، اس کے جا کے داخلہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کا ظاہر کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو قاسمی نسبت ہے وہ بھی امر مستحدث ہے، نئی نسبت چلی ہے۔ ہمارے پرانے اکابر نے کسی کے نام کے ساتھ قاسمی نہیں کہا۔ اس قاسمی کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے میں بتاؤں؟ حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا شروع کیا، محمد طیب قاسمی، اور وہ بالکل صحیح لکھا تھا۔ وہ حضرت مولانا قاسم صاحب کے پوتے تھے، لکھنے کا حق ہے۔ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم نے بھی محمد سالم قاسمی لکھنا شروع کیا۔ ان کو بھی حق ہے، وہ پڑھ پوتے ہیں۔ تو لوگوں نے دارالعلوم کے فضلاء نے بھی لکھنا شروع کر دیا قاسمی قاسمی قاسمی۔ ارے بھائی حضرت نانوتوی کہ تم اولاد ہو، اور کیا جس تمہارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم ہے، تمہارے مادر علما کا نام تو دارالعلوم ہے، مگر چل پڑی نسبت۔ اب قاسمی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ، باقی یہ نسبت مستحدث ہے اور یوں شروع ہوئی ہے۔ آج بھی بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں لکھتے، کیونکہ یہ ہم حضرت قاسم نانوتوی کے اولاد میں تو ہیں نہیں، اور ہم ہمارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم نہیں ہے، جو قاسمی ہم کیسے لکھ رہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی شرط اہل السنہ والجماعت عقائد پر ہونا ہے، اس کے بغیر ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہو۔ دوسری شرط فہم حدیث، حدیث اس نے سمجھی ہے تو اجازت دینے سے اجازت ہوگی، اگر حدیث سمجھی ہی نہیں ہے۔ دیکھو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ان کو جو سند دیتے ہیں تو حدیث کی اجازت نہیں دیتے، سند کا بڑا حصہ تو چھپا ہوا، بیچ بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں نام وام لکھتے ہیں، اور نیچے لکھا الکتب المقروءہ، پڑھی ہوئی کتابیں، بخاری مسلم جتنی بھی کتابیں پڑھی سب کا نام لکھتے ہیں، حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس کے لیے دوسری شرط ہے فہم حدیث، حدیث سمجھنا، کون سمجھا کون نہیں سمجھا کیا پتا چلے۔ ہمارے فضلاء کہیں فارغ ہونے کے بعد کسی مدرسے میں پڑھانے لگتے ہیں
ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں، حدیث کی اجازت دو، تو میں ان سے کہتا ہوں 20 سال حدیث پڑھاؤ اور پھر آؤ، پھر میں تمہارا امتحان لوں گا کہ تم حدیث سے سمجھے ہو یا نہیں سمجھے۔ اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو اجازت دوں گا اور دیتا ہوں اس طرح سے۔ ہمارے مولانا عبدالرؤف غزنوی زیر مجدہم لمبے عرصے سے حدیث پڑھا رہے ہیں، میں ان کو باقاعدہ لکھ کر اجازت دی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں دیتا ہوں، لیکن کب جب مجھے اطمینان ہو جائے کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیثیں سمجھ گئے ہیں تب اجازت دیتا ہوں۔ فہم حدیث کی اجازت حدیث کے لیے فہم حدیث شرط ہے، فارغ ہوتے ہی اجازت نہیں دیں گے۔ بعض طلب فارغ ہوتے ہی حدیثیں سمجھتے، ذہین طالب علم ہوتے ہیں لیکن سب تو نہیں سمجھتے، ان کو تو 20 سال حدیث پڑھائیں گے تب حدیثیں سمجھ میں آئیں گی۔ تیسری شرط تثبت، جب میں تمہیں اجازت دوں اور تم آگے حدیث روایت کرو، چاہے سبق میں روایت کرو چاہے وعظ میں روایت کرو، تو مضبوطی کے ساتھ حدیث روایت کرو، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو، یہ شرط ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے متون یاد کرنے پڑتے، حفظ کرنے پڑتے، حدیث حفظ کرنی پڑتی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس ادارے میں احادیث شریفہ زبانی یاد کرنے کا معمول ہے اور مختلف درجات میں مختلف حدیث یاد کراتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اس کی کمی ہے، اگرچہ میں نے 3 رسالے محفوظات کے نام سے لکھے ہیں حدیث یاد کرانے کے لیے، مگر رواج نہیں۔ اور میں خود دوہرے میں جب سبق پڑھانے کے لیے جا کر بیٹھتا ہوں تو روزانہ ایک حدیث 3 مرتبہ تمام طلباء سے پڑھواتا ہوں، پہلے دن 3 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 1 مرتبہ، پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر طلباء کو اللہ کے حوالے وہ یاد کریں نہ کریں، اور نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ۔ بعض طلباء ہیں بے وقوف، باقی نہیں کرتے، لیکن اگر مدرسے کی طرف سے نظام ہو، اس کا امتحان ہو، چنا جائے تو خواہی نہ خواہی کرنا پڑے گا۔ یہاں اس کا نظام ہے اور بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی اس سے۔ تو متن یاد ہے تو آگے جب روایت کرے گا تو تثبت کے ساتھ روایت کرے گا، متن پڑھے گا، ترجمہ کرے گا، مطلب بیان کرے گا۔ اور اگر متن یاد نہیں ہے، مضمون یاد ہے تو وعظ میں اناپ شناپ حدیث بیان کرے گا، یا تو گھٹا دے گا یا بڑھا دے گا۔ اس طرح سے حدیث روایت کرنا جائز نہیں، وعظ میں بھی جائز نہیں، درس میں بھی جائز نہیں۔ تو تیسری شرط یہ ہے، لہذا میرے عزیزو، یہ شرطیں تم اپنے اندر پیدا کرو تو تمہارے اساتذہ کا تمہیں پڑھانا یہی اجازت ہے۔ اور سند مصنفین کتب سے حضور تک، سند پر تو سارا مدار ہے حدیث کے صحت و ذوق کا، لیکن مصنفین کتب سے ہم تک سند برکت کے لیے۔ اور شاید کسی کو یاد ہو، آپ کی شیخ الحدیث مولانا رضا صاحب کو شاید یاد ہو بخاری کی سند، مجھے تو یاد نہیں، میں تو کئی سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک حدیث سند یاد ہے، اس سے آگے مجھے بھی یاد نہیں۔ کیوں یاد نہیں؟ اس لیے یاد نہیں کہ اس کو مدار ہی نہیں، یہ تو برکت کے لیے۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کر لی اس حدیث شریف کے تعلق سے جو پڑھی گئی۔ دوسری بات، میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں جو قرآن کریم کی پہلی وحی، اس کا مخاطب امی، انگوٹھا چھاپ، دستخط بھی نہیں کر سکتے، سگنیچر بھی نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے ہیں، اس کو انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ امی مخاطب ہیں، اور جب ایسے لوگوں سے خطاب کیا جائے تو اہم بات پہلے بتائی جاتی۔ تو قرآن کی جو پہلی وحی ہے اس میں اہم بات ان کو بتائی گئی۔ تو پہلی وحی جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی،
تو پہلی وحی میں سب سے اہم بات سب سے پہلے بتائی جائے گی. تو پہلی وحی یہی 5 آیتیں ہیں اور مخاطب امیوں کو بنایا ہے، لہذا ان کے لیے سب سے اہم یہی باتیں ہیں. پھر پہلی وحی کا پہلا کلمہ، اس کی بھی ایک اہمیت ہوگی. پہلا کلمہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ. اس سے پڑھنے کی اہمیت نکلی، پڑھ. بس سنو میرے عزیزو، پڑھنے سے علم آئے گا، مدرسے میں پڑھنے سے علم نہیں آئے گا. پڑھنے سے علم آئے گا، مدرسے میں پڑھنے سے علم نہیں آئے گا. قرآن میں پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھ. آج کل مدرسوں میں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے، اور زیادہ تر مدرسے میں پڑھنے والوں کی ہوتی ہے. مدرسے میں کیوں پڑھے ہیں؟ گھر کیوں نہیں رہتے؟ ان کے ابا چاہتے ہیں بیٹا مولوی بن جائے تو آدھی جنت مجھے مل جائے. تو بیٹے کو ہانک دیا، چل دارالعلوم زکریا میں داخلہ لے، مولوی بن. اب جب تک یہ مولوی نہیں بنے گا ابا گھر نہیں ٹھہرنے دے گا. اب اس کو مدرسے میں ہے، اس کو پڑھنا وڑھنا کچھ نہیں، کچھ بننا نہیں ہے. تو وہ 7 سال پڑھا رہتا ہے. پھر سند ابا کو دکھا دی تو ابا مطمئن ہو گیا، بس فوراً سند کو بکسے میں رکھے گا، کمپیوٹر سیکھے گا، انگریزی سیکھے گا. ہمارے ملکوں میں انگریزی سیکھے گا. ارے تجھے 7 سال جو کیا تھا وہ تو ابا کے لیے کیا تھا، اپنے لیے تو اب شروع کر رہا ہے. اب کمپیوٹر سیکھے گا، انگریزی سیکھے گا، دنیا میں 4 پیسے کمانے کی راہیں ڈھونڈے گا. اور 7-8 سال جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہا وہ تو ابا کے لیے پڑھا رہا. تو میرے عزیزو، پڑھنے سے علم نہیں آتا، پڑھنے سے علم آتا ہے. پہلا کلمہ اقرا ہے کہ ہم تو مدرسے میں پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں. کیا پڑھتے ہو؟ تمہاری سب کتابیں وہاں رکھی ہیں، تمہارے کمرے میں نہیں ہے. کب پڑھتے ہو؟ میں صبح فجر کی نماز میں آیا تو سب کی کتابیں میں نے وہاں دی. اور یہ آفت ہمارے دارالعلوم دیوبند میں بھی آ گئی. تمام درجوں میں طلبا کی کتابیں درجہ میں ہی پڑھی، کمرے میں کوئی نہیں لے جاتا. تو کب پڑھتے ہو؟ کہ جب ہمارا نگران کھڑا ہوتا ہے تب ہم پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں ہے تو ہلنا ہے. جب نگران صاحب کرسی پر بیٹھے ہو اور طلبا کتاب کھول کر کے پڑھ رہے ہو، پڑھ نہیں رہے، ہل رہے، اس کا نام میرے بھائی پڑھنا نہیں. ہم جب طالب علم تھے، یہ آپ کے اساتذہ ہیں، ان سے پوچھو، ہمارا سب کا ایک ہی زمانہ پڑھنے کا ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کتاب بند کر کے کھانا کھایا. ہمارے زمانے میں مطبخ سے کھانا ملتا تھا، اب بھی مطبخ سے طلبا کو کمرے میں کھانا ملتا ہے. یہاں کیا طریقہ مجھے نہیں معلوم. تو مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتاب بند کر کے کھانا کھایا. کھا بھی رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں. مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے چلتے ہوئے کتاب بند کر کے بغل میں دبا کر چلا ہوں. ہمیشہ کتاب کھول کر پڑھتے ہوئے چلتا تھا. میرے ساتھی بہت سمجھاتے تھے کہ چلتے ہوئے مت پڑھو، ٹکرا جاؤ گے کسی. کہتے ہیں خلیل نحوی چلتے ہوئے بھی پڑھتے پڑھتے جامع مسجد کے ستون سے ٹکرا گئے اور اسی سے ان کی موت ہوئی. تو یہ خطرناک ہے. لیکن جب شوق پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو پھر سب خطرے لاشیں ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں کتاب کے بغیر مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں. کتاب لے کر ہی مسجد میں جاتے تھے، سنتیں پڑھی. ابھی 5-7 منٹ باقی ہے. گھڑی وڑی ہاتھ میں ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں. تو اذان ہونے کے بعد کتاب لے کے مسجد میں پہنچ گئے، سنتیں پڑھی. جو وقت بچا کتاب کھول کر پڑھ رہے ہیں. اور میں اکیلا نہیں، ساری مسجد میں تمام طلبا کتابیں لے کر مجھے پڑھنے آتے. سنتیں پڑھ کر ہر ایک کتاب کھول کر پڑھ رہا.
اب نقشہ ہی بدل گیا. کسی طالب علم کے پاس درس اپنے کمرے میں کوئی کتاب ہی نہیں، سب کتابیں درسگاہ میں پڑھی. کتاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگران کے ڈر سے ہلتے ہو تم، پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، دارالعلوم دیوبند کی بھی صورتحال یہ ہو گئی ہے. اور وہاں بھی بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، کتابیں تو تمہاری سب یہاں پڑھی ہیں، تم کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو طالب علم کے پڑھنے میں 3 چیزیں ہیں. اگر وہ 3 چیزیں حاصل ہیں تو طالب علم کا پڑھنا ہے، ورنہ پھر اس کا پڑھنا ہے. اور ہمارے ہندوستان نے ایک تیسری قسم دی ہے، پلنا. یہاں شاید وہ قسم نہ ہو. ہمارے یہاں بعض صوبے دیہات مشرقی بھی اتنے غریب ہیں کہ کہا کر دو لڑکے کو مدرسے میں داخل کر تو کھائے گا، روٹیاں کھائے گا. ماں باپ کو بھی پڑھانا مقصود نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، اس لیے مدرسے میں داخل کرتے. ایسے پلنے والے بھی ہمارے یہاں ہیں. یہاں شاید نہ ہو، شاید نہ ہو. طالب علم کے پڑھنے میں 3 چیزیں، اگر وہ 3 چیزیں حاصل ہیں تو وہ پڑھ رہا. پہلی چیز، آگے سبق دیکھ کر سبق میں درسگاہ میں جائے. جو طالب علم آگے سبق دیکھے بغیر درسگاہ میں جاتا ہے، اس کی کتاب ہی درسگاہ میں پڑھی، ہاتھ ہلاتا ہلاتا درسگاہ میں پہنچ گئے، آگے جو سبق ہونا ہے وہ اس نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ پڑھنے نہیں جا رہا، اپنے استاد صاحب کو پڑھانے جا رہا. کیونکہ وہ جائے گا تو استاد صاحب مطالعہ کر کے پڑھانے آئیں گے، اور نہیں جائے گا تو کیا آئیں گے وہ. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں ایک حضرت تھے، ان کو شیخ الحدیث بننے کا بڑا شوق تھا، بڑے جوڑ توڑ کے ماہر تھے. یہ بڑے لوگ جانتے ہیں مگر میں نام نہیں لے رہا. جوڑ توڑ کے بڑے ماہر تھے. طلبہ ان سے بخاری نہیں پڑھنا چاہتے، مطلب انہوں نے جوڑ توڑ کر کے اپنے نام بخاری سے کروا لی. وہ طلبہ نہیں چاہتے، تو طلبہ نے آپس میں طے کیا کہ سبق میں جانا ہی نہیں. اب وہ حدیث آ کر بیٹھے، کوئی طالب علم ہے ہی خاموش احتیاط، سائلنٹ اسٹرائک. کوئی ہے ہی نہیں. اٹھ کے چلے گئے. دوسرے وقت آیا کوئی نہیں، تیسرے وقت آیا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے خود ہی بڑے سوال سے کہہ دیا کہ میں بخاری نہیں پڑھتا. پھر وہ مہا شریف صاحب کے بعد بخاری چلی. اس قصے میں کیا میں سمجھاتا ہوں، طلبہ آئیں گے تو استاد پڑھائے گا، ورنہ کیا پڑھائے گا. بس جو کتاب آگے مطالعہ کیے بغیر، آگے سبق دیکھے بغیر درسگاہ میں آتے ہیں، وہ تو استاد صاحب کو پڑھانے آتے ہیں، وہ پڑھنے نہیں آتے. اگر وہ پڑھنے آتے تو آگے سبق دیکھ کر آتے. آگے سبق دیکھنا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. سمجھنا ضروری نہیں، دیکھنا ضروری نہیں. دوسری چیز، سبق میں بیٹھو تو بات سمجھ کر اٹھو. کوئی بات بے سمجھے مت چھوڑو. جو شخص سمجھ میں آیا تو کوئی خوشی نہیں، سبق میں نہیں آیا، سبق سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی غم نہیں. ایسے طالب علموں کو کبھی علم نہیں آتا، کیونکہ جب تم استاد کے سامنے بات سمجھ کر نہیں اٹھو گے تو پھر کس سے زندگی میں کس سے سمجھو گے؟ کالے بھوت سے سمجھو، کس سے سمجھو گے؟ طالب علم کے پڑھنے میں دوسری چیز یہ ہے کہ سبق میں جب شامل ہو تو سبق سمجھ کر اٹھے. کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو استاد کی طرف رجوع کرے. سبق میں سوال کرنا ہے تو سبق میں سوال کرے. سبق میں نہ کر سکے کسی وجہ سے تو بعد میں جا کر رجوع کرے. بعد میں بھی نہ سمجھ میں آئے تو ادارے میں جو بڑا ہے اس سے رجوع کرے. فوق کل ذی علم علیم. بہرحال سبق سمجھ کر چھوڑنا ہے، اور جو سبق سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا ہے وہ پڑھ نہیں رہا، مدرسے میں پڑھا ہے. تیسری چیز، جو آپ نے پڑھا
اس کو یاد کرو، خواندہ یاد کرو۔ اگر خواندہ یاد نہیں کرو گے تو پھر پڑھنے کی مثال ہاتھ میں سوراخ کر کے پانی پی رہا۔ اب ڈالنے والا جتنا پانی ڈالتا ہے وہ سوراخ سے نیچے گیا۔ جو استاد سے پڑھا ہے وہ تو ہفتے میں بھول گئے۔ خواندہ اگر یاد نہیں کرو گے تو جو استاد سے پڑھا تھا وہ تو ہفتے میں بھول گئے۔ سوراخ کر کے پانی پیا، استاد نے پڑھا ہے وہ نیچے گیا، منہ میں تو آیا ہی نہیں۔ تو خواندہ یاد کرنے کا ہے، ہاتھ میں سوراخ کر کے پانی پینے کا ایک واقعہ سنا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ دہلی کے حالات بہت بگڑ گئے۔ تو کسی نے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت حالات بہت بگڑ گون ہیں، راستے میں چلتے چلتے پولیس لوٹ لیتی، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا صاحب خدمت ڈھیلا ہے۔ صاحب خدمت یعنی ابدال، یہ جو عہدے ہیں خضر، کتب، غوث، بدل، ابدال، یہ سب قرون متوسطہ کے تصوف میں تھے۔ دیوبندی تصوف میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت مولانا رضا الحق صاحب دامت برکاتہم ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی تصوف میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو قرون متوسطہ کے تصوف میں۔ اسی طرح سے تصور شیخ یہ بھی دیوبندی تصوف میں نہیں۔ حضرت گنگوہی نے تصوف کی تجدید کی ہے، حضرت تھانوی نے اس کی تکمیل کی ہے، اور وہ باتیں جو قرون اولا صحابہ تابعین طبع تابعین کے زمانے میں احسان اور زہد سے پہچانی جاتی تھی وہی دیوبندی تصوف۔ اور بریلیوں کے پاس جو تصوف ہے وہ قرون متوسطہ کا تصوف۔ تو اس نے کہا کہ صاحب خدمت ڈھیلا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، اس نے پوچھا حضرت صاحب خدمت کون ہے؟ کہا وہ جامع مسجد پہ جو خربوزے بیچتا ہے وہ صاحب خدمت۔ تو اس نے کہا ٹیسٹ کریں کیسا ڈھیلا ہے۔ گیا، خربوزے میٹھے ہیں ٹھیک ہے؟ اس نے کہا چک کے دیکھ لیں۔ جو ابدال میں تو جھوٹ تھوڑے بولے، عام خربوزے بیچنے والا تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ خربوزے بیچنے والا صدا لگا رہا تھا، خربوزہ چینی سے میٹھا، خربوزہ چینی سے میٹھا۔ ایک نے کہا بڑھیا خربوزہ خرید کر گھر لے گیا، کاٹا تو بالکل پیتا، تو وہ لے کر آیا۔ کہاں خربوزہ میٹھا دیکھ چک۔ اس نے دیکھ کر کہا تو نے اس میں چینی ڈالی؟ تو اس نے کہا کہ چکھ لے، تو چکھا، تو یہ خربوزہ کاٹ کے چکھا ہے، ٹھیک نہیں۔ اس نے دوسرا کاٹ کے چکھا ہے، ٹھیک نہیں۔ سارے خربوزے کٹوا دیے اور بچل دیے، خریدا نہیں۔ تو خربوزہ بیچنے والا کھڑا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ صاحب خدمت ڈھیلا ہے۔ تو سارے خربوزے کھائے، کوئی بھی میٹھا نہیں نکلا۔ یہ تو گڑبڑ ہے، پھر وہ کچھ نہیں بولے۔ خیر زمانہ آگے بڑھتا گیا، پھر دہلی کا نظام ٹائٹ ہو گیا۔ تو اس نے پھر حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت تو نظام دہلی کا بہت اچھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا صاحب خدمت بدل گیا ہے، اب صاحب خدمت کڑک آیا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کون ہے؟ کہا وہ جامع مسجد میں جو مشکمے سے نمازیوں کو پانی پلاتا ہے وہ صاحب خدمت۔ پہلے یہ جب فریزر مسجدوں میں کولر نہیں تھے تو اللہ کے نیک بندے دروازے پر مشک پانی بھر کر کھڑے ہو جاتے تھے، ارے کو پلاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہے کیسا کڑک ہے۔ تو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، وہ نماز پانی پلا رہا تھا، کبھی پانی پلا، اس نے کہا لے۔ تو اس نے ہاتھ یوں کر کے سوراخ کی،
اور سوراخ کر کے پینے لگا، وہ پانی ڈالنے لگا، وہ نیچے جا رہا، تو 2-3 سیکنڈ تو اس نے پانی ڈالا، پھر مشق کا منہ الگ کر کے زور سے ریپٹ مارا اور کہا خربوزے والا سمجھا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا کہ ہاتھوں میں سوراخ کر کے پانی پینے کی مثال اگر آپ خواندہ یاد نہیں کریں گے، خواندہ کیسے یاد کریں؟ خواندہ یاد کرنے کا اکابر کے زمانے سے صرف ایک طریقہ چلا آ رہا، تکرار. پھر تکرار بھی رسم بن گئی، ایک طرح کا سبق ہو گیا. ایک طالب علم بیان کرے گا اور 10 طالب علم سن رہے ہیں اخفش کی بکریاں. اخفش بڑا امام گزرا ہے، وہ جماعت میں ایک طالب علم تھا، اکیلا پڑھتا تھا. تکرار کس کے ساتھ کرے؟ اس کے گھر میں بکری پلی ہوئی تھی تو بکری کو سمجھاتا تھا، تو بکری گئی اور اخفش امام بن گیا. تو وہ بکری بوزے اخفش کہلاتی. بوز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں، بوزے اخفش کی بکری. وہ تو بکری کی بکری گئی اور وہ اخفش امام بن گیا. تو ایک طالب علم مسئلہ بیان کر رہا ہے، 10-20 طالب علم سن رہے ہیں. یہ تکرار تھوڑی ہے، تو سبق ہے. تکرار یہ ہے کہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 طالب علم کا ایک گروپ بنے. ایک درجے کی ایک کتاب اصل مختصر المعانی کا سبق تکرار کرے، 2 سنیں. پھر دوسری کتاب کا تکرار کرا ہے، یہ 2 سنیں. پھر تیسری کتاب کی تکرار کرا ہے، یہ 2 سنیں. ہر طالب علم درجے کی ساری کتابوں کا تکرار کرائے، یہ تو اب ناممکن ہے. اب تو اتنی درجوں میں کتابیں ہیں کہ ان کو یاد کرنا ہی ناممکن ہے. اور پھر سونے پر سہاگا ہے کہ نیچے جتنا نیچے اترو گے اتنی زیادہ کتابیں ہوں. پہلے ایسا نہیں تھا، 2-3 کتابیں ہی طلبا پڑھتے تھے، اسی پر 8 دن لگے رہتے تھے. تو ایک نے تکرار کرایا، 2 نے سنا، دوسرے نے تکرار کرایا، 2 نے سنا، تیسرے نے تکرار. تو ہر ایک کو تکرار کرانا. اگر ہر کتاب کی تکرار ہر ایک نہیں کراتا تو کتابیں منتخب کرو. اس کتاب کی تکرار یہ کرائے گا، اس کی یہ کرائے گا، 3 بیٹھیں گے، دوسرے 3 دوسرے 3 سب تکرار کریں گے. خواندہ یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا. دارالعلوم دیوبند کا جب قیام ہوا تو حضرت شیخ الہند سیاسی آدمی تھے، جنگ آزادی لڑ رہے تھے، اور حضرت دارالعلوم کے صدر المدرسین تھے. تو یہ انگریز گورنمنٹ تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ دارالعلوم دیوبند انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہے اور وہ سیاسی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ جو سیاسی جنگ لڑ رہا ہے وہ صدر المدرسین ہے. تو انہوں نے ایک CID بھیجا، بڑا آدمی. وہ آیا اور دارالعلوم میں کئی دن گھوما، جائزہ لیا، اور پھر اس نے رپورٹ پیش کی. اور رپورٹ کا حاصل یہ ہے، اس میں ایک جملہ لکھا ہے اس نے کہ مدرسے کا پرنسپل مولوی احمد ہمارا آدمی. تو اس نے باتوں میں دھوکہ کھایا. اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، لمبی رپورٹ وہ چھپی ہوئی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر 2 اندھے نابینا بیٹھ کر اوکلیدس کی تکرار کر رہے. اوکلیدس جیومیٹری کی کتاب ہے جس سے یہ عمارتیں بنتی ہیں اور نقشے بنتے ہیں، اس کا نام اوکلیدس ہے. جیومیٹری کی کتاب ہے. 2 نابینا بیٹھ کر تکرار کر رہے ہیں. وہ وہاں کھڑا ہوا جاتا. نابینا کو کیا پتا کون کھڑا ہے؟ وہ دیکھتا رہا اور دونوں تکرار. ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا اور اس پر بتا رہا کہ دیکھو یہ مثلث ہے، دیکھو یہ قائم الزاویہ ہے، دیکھو یہ منحرف الزاویہ ہے. اتنے اندھے نے دوسرے کا اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اوپر لکیروں کے ذریعے سے سبب کچھ سمجھا رہا ہے. تو اس نے اپنے رپورٹ میں لکھا کہ میں نے عجیب حیرت بات
अंधे जेनेटरी पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, अंधे इंजीनियर कैसे पढ़ेंगे? वो दो अंधे इंजीनियरिंग उपनिषद पढ़ते थे और उसकी तकरार कर रहे थे, एक का हाथ दूसरे का हाथ पकड़ करके नक्शे बना करके दिखा रहा था, सबक समझा रहा था। तो बड़ा मुताज्जिब हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दो अंधों को मैंने तकरार करके देखा। मुझे तो इसमें क्या मालूम कि शानदार तकरार दो है, और अगर बड़ा हो तो तीन की गुंजाइश है, इससे ज्यादा तकरार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक को तकरार करानी है। इससे ज्यादा होंगे तो कैसे वक्त कहां से लाएंगे? तो तालिबे इल्म के पढ़ने में ये तीन चीजें अगर शामिल है, आगे सबक देख कर जाना, सबक समझ कर उठना और खानदा याद करना, अगर ये तीन चीजें पाई जाती हैं तो पढ़ रहा है। ये तीन चीजें नहीं पाई जा रही तो मदरसे में पढ़ा है, असातिज़ा को पढ़ा रहा है, खुद कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो कुरान करीम कहता है और तेरे परवरदिगार के नाम की मदद ले, तेरे परवरदिगार के नाम की, इसमें लफ्ज़ इसमें जायद है, इस्मुस्सलाम अलैकुमा, इस्मुस्सलाम अलैकुमा, ये मिसरा काजी बेज़ावी ने इस्तेमाल किया है। इस्मुस्सलाम अलैकुमा यानी अस्सलाम अलैकुम, इसमें लफ्ज़ जायद है। और जायद क्यों इस्तेमाल किया है? पुराने जमाने में बोलने का यही अदब था कि हमने नवाब साहब के दरबार में दरखास्त दी। नवाब साहब को दरखास्त दी, ये नहीं कहते थे, नवाब साहब के दरबार में दरखास्त दी, नवाब साहब की बारगाह में दरखास्त दी। बारगाह बोझ रखने की जगह, जब सफर से आते हैं रक्षा से उतरकर सामान उतारकर शहर में रखते हैं, ये घर का सहन बारगाह है। तो ये बोलने का आदत था, नवाब साहब को दरखास्त दी, ये नहीं बोलते, नवाब साहब की बारगाह में दरखास्त दी, आंगन में रखी। तो उस जमाने का अदब है। इसम और मुसम्मा एक होते हैं, इसम और मुसम्मा एक होते हैं, मगर मिन कुल्ले वजहिन एक नहीं होते। अगर मिन कुल्ले वजहिन एक होते तो इसका नाम इसम और इसका नाम मुसम्मा क्यों होता? बस जरा सा फर्क भी मानना पड़ेगा। तो ये कहना कि हमने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह से कहा नहीं, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के हुजूर में अर्जी की, ऐसा ही ये लफ्ज़ इसमें बढ़ा है। तेरे रब के, तेरे परवरदिगार के नाम की हेल्प लेकर पढ़ो। देखो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए अल्लाह के नाम की हेल्प लेनी जरूरी नहीं है। जितना बदमाश तालिब इल्म होगा इतना ज्यादा कामयाब होगा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। लेकिन मेरे भाइयों, जिस इल्म को आप मदारिस अरबिया में हासिल करते हैं, ये इल्म दीन है, अल्लाह का इल्म है। और अल्लाह का इल्म एक नूर है, और नूर नाफरमान आसी गुनहगार को नहीं दिया जाता। बस आपको अल्लाह के तरफ लो लगानी है, अल्लाह के, तेरे परवरदिगार के नाम की मदद से कि भाई लो लगाए रहो, जो तुम्हारी किस्मत नील में है मिलेगा। लेकिन जिसे लो लगा रखी है वो अगर जमात में निकम्मा तालिब इल्म भी होगा तो उसके इल्म में नूर अल्लाह पैदा करेंगे, थोड़े से इल्म में, और वो मदरसे से निकलकर वो कारनामे अंजाम देता है कि हमारी राह टपक जाती है। और शानदार तालिब इल्म अव्वल नंबर दारुल उलूम देवबंद में दौरे में आया, अगले साल जामिया मिल्लिया में दाखिला लिया, दाढ़ी भी कटा ली और कोट पटलून पहनता हो गया। क्यों? उसके इल्म में अल्लाह ने नूर नहीं रखा। जहादत थी, जहादत से अव्वल नंबर आया, मगर इल्म में नूर नहीं। और इससे बात तालिब इल्म थे, उनको जबरदस्ती पास करते, पास होने का काबिल नहीं होते, मगर वो जब निकलते थे और किसी इलाके में काम शुरू करते थे और हमारा वहां से गुजर होता था तो हम राल टपक जाती थी कि काश अल्लाह ये काम हमसे लेते। उन बंदों के, उनको जरा के इल्म में अल्लाह ने नूर रखा, चाहे वो थोड़ा इल्म हो मगर नूर है, और इसके बाद चाहे बहुत ज्यादा इल्म हो मगर नूर नहीं है तो अल्लाह ने काम नहीं लिया उससे।
نور کس سے علم دین میں پیدا ہوتا ہے؟ علم دنیا کو نور کی ضرورت نہیں ہے، ڈگری چاہیے، نوکری شروع۔ علم دین کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، علم چاہیے، چاہے تھوڑا بہت ہو مگر اس میں نور چاہیے۔ تو ان بندوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے۔ اور یہ علم دین میں نور کب پیدا ہوگا؟ جب آپ اللہ سے لو لگائے رہے۔ اس لیے فرمایا کہ پڑھ تیرے پروردگار کے نام کی ہیلپ لے کر، مدد لے کر۔ پھر فرمایا تیرا پروردگار کون ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم وجود میں آئے اس سے پہلے ہمارا کیا تذکرہ تھا کائنات میں؟ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب زید کے گھر میں بیٹا عمر پیدا ہوا تو لوگوں نے چرچا شروع کیا، زید کے یہاں عمر بیٹا پیدا ہوا، زید کے عمر بیٹا۔ اب ہمارا چرچا شروع ہوا، اس سے پہلے تو ہمارا کائنات میں کوئی چرچا نہیں تھا۔ اس اللہ نے تجھے نتھنگ سے تھنگ بنایا، نیست سے حسب کیا، لا شے سے شے بنایا۔ تو جو نیست سے حسب کرتا ہے، نتھنگ سے تھنگ بنا سکتا ہے، تو وہ ناخواندہ کو عالم نہیں بنا سکتا؟ بے شک بنا سکتا ہے۔ جب نتھنگ کو وہ تھنگ بنا سکتا ہے، تو اگر تو جاہل ہے، ناخواندہ ہے، تو پڑھ، مجھے اللہ عالم بنائے۔ ان کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ ربک اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کہ جب یہ مسئلہ آیا تو قرآن بات کو بڑھاتا ہے، متعلقات کو ذکر کرتا ہے۔ فرمایا تو جانتا ہے تجھے اللہ نے کس طرح نتھنگ سے تھنگ بنایا ہے، نیست سے حسب کیا ہے، بے جان مادے میں 7 انقلابات کر کے تجھے انسان بنایا۔ بے جان مادہ، 7 انقلابات، اس کا ذکر 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں۔ ہر انسان بلکہ زمینی تمام مخلوقات مٹی سے پیدا ہوئی، ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ کس طرح؟ مٹی سے غذائیں نکلی، انسان نے کھائی، پھر انسان کے بدن میں خون بنا۔ تو پہلا مرحلہ مٹی، دوسرا مرحلہ خون، پھر خون مادہ بنا، تیسرا مرحلہ۔ تینوں مرحلے بے جان ہیں۔ مادہ رہنے مادر میں پہنچا اور وہاں خون بستہ بنا، کلیجی، پلی جیسی شکل اختیار ہو۔ کبھی دیکھا ہے تم نے کہ بالائی کلیجی بن جائے؟ اللہ تعالیٰ 40 دن میں ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں۔ بالائی سمجھے؟ مادہ۔ مسلم شریف ہم پڑھ رہے تھے حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب کے، وہاں یہ مسئلہ آیا کہ منی پاک ہے یا ناپاک۔ اختلاف کے مسئلے میں ظاہر مولانا حنفی تھے تو اپنے موقف کے دلائل پیش کر رہے تھے، ایک طالب علم شافعی تھا، وہ اپنے دلائل پیش کر رہا تھا، حضرت کے دلائل توڑ رہا تھا۔ ہمارے یہاں شافعی طالب علم بھی بہت ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں، اور مکمل آزادی ہے، اپنے مذہب پر عمل کرو، اپنے مذہب کی بات کرو۔ وہ بحث کر رہا تھا، حضرت جواب دے رہے تھے، وہ بحث کر رہا تھا، حضرت جواب دے رہے تھے۔ جب تنگ آ گئے تو کہا اگر منی پاک ہے تو صبح فرائی کر کے ناشتہ کیا چپ ہو گئے۔ پھر وہ جو مادہ 40 دن میں کلیجی بن گیا، تندی جیسا بن گیا، وہ اور 40 دن کے بعد میں گوشت کی بوٹی بن گئی۔ کبھی دیکھا تم نے کہ کلیجی گوشت کی بوٹی بن جائے؟ یہ 6واں مرحلہ آیا۔ پھر اس گوشت کی بوٹی میں سفید سفید دھاگے پیدا ہونے شروع ہوئے اور وہ بدن کی 360 ہڈیاں بن گئے۔ یہ 6واں مرحلہ تبدیلی ہوئی۔ پھر تھوڑا بعد گوشت ہڈی بن گیا، گوشت ہڈی بنتا ہے، بن گیا، اور 360 ہڈیاں بنتی۔ پھر باقی جو گوشت بچا اسے اللہ نے
ہڈیوں پر ڈیوائڈ کر دیا، گال پر زیادہ ہے، یہاں کم ہو گیا، انگلیوں پر کم ہے، کلائی پر زیادہ ہے، بازو پر زیادہ ہے، اور پیچھے تو 2 تربوز لگا دیں کہاں جاؤ بے تکلف تشریف رکھو. کہتے ہیں تشریف رکھیے تو کیا رکھتے ہو؟ وہ تربوز ہی تو رکھتے ہو. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ بے جان مادہ اس میں یہ 7 تبدیلیاں کر کے اشرف المخلوقات انسان بنا دیا. تو اگر تو ناخواندہ ہے اور 7 سال پڑھے گا تو عالم نہیں بنے گا. دیکھو نصاب ہے 7 سال کہ 7 سال پڑھ. جب ایک بے جان مادے کو 7 مرحلوں سے گزار کر اللہ نے انسان بنایا تو تو ناخواندہ اگر 7 سال محنت سے پڑھے گا ضرور تو عالم بنائے. بہرحال آیت میں بیچ کا مرحلہ لیا گیا. ادھر کے 3 بھی مراد ہیں، ادھر کے 3 بھی مراد ہیں. خلق الانسان من علق، انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا. یہ بیچ کا مرحلہ ہے. ادھر 3 مرحلے بھی مراد ہیں، ادھر 3 مرحلے بھی مراد ہیں کہ تجھے 7 مرحلوں میں بے جان مادے کو 7 مرحلوں میں چینج کر کے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا. لہذا تو اس کے تیرے اس پروردگار کے نام کی ہیلپ لے کر پڑھ، وہ 7 سال محنت سے پڑھ تجھے عالم بنا دے. اس سے معلوم ہوا میرے عزیزوں کہ پڑھنے سے علم آئے، وقت گزاری سے علم نہیں آئے. آج کل ہمارے طلبا کانوں کی عیاشی کرتے ہیں، آنکھوں کی محنت نہیں کرتے. یہ میں آپ کی بات نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند کی بات کہہ رہا ہوں. اور جو حال وہاں ہے وہ سب شاخوں کا بھی وہی حال ہوگا. سنا ہو انہیں، سننے کے لیے تیار، آنکھوں سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ادھر کتابیں وہیں پڑھی. تو کانوں کی عیاشی کرتے ہیں، آنکھوں کی محنت نہیں کرتے. اور کانوں کی عیاشی سے اگر علم آتا تو سب سننے والوں کو، جاہلوں کو بھی علم آ جاتا. ارے علم کان سننے سے نہیں آتا، سننے کے بعد پڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں کی محنت کرنی پڑتی ہے، تب علم آتا ہے. خیر چلو آگے. پھر دوسرا اقرا شروع ہو رہا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ. یہ دوسرا اقرا ہے. وہ ناخواندہ کا اقرا تھا، یہ خواندہ کا اقرا ہے. 7 سال پڑھ کر کے تو خواندہ ہو گیا، اب پھر آگے دوسرا اقرا شروع کر. اقرا. اور تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. دیکھو انداز کیسا بدلا ہوا ہے. تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. تو جتنا مدرسے میں سے لے کر آیا یہ مت سمجھ کہ اللہ کے یہاں اتنا ہی علم ہے. تیرا پروردگار تو بڑا سخی داتا ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. باغ میں گیا، کرتا باندھ کر پلہ بنایا اور پھول چون کر رکھے، پھول چون کر رکھے، پلہ بھر گیا تو آ گئے. تو شاعر نے کہا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں بڑا ٹوکرا رکھا تھا، اس میں پھول بھر کے تو لا سکتا تھا، مگر تو نہیں لایا. پلے میں تھوڑے سی کلیاں لے کر کے آ گئے. تو انسان پہلے اقرا سے جتنا علم آ گیا اسی پہ قناعت کر کے بیٹھ گیا. ارے اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے، وہ تو بڑا سخی داتا ہے. تو دوسرا اقرا شروع تو کر. اقرا وربک الاکرم. مگر پہلے اقرا میں استاد کے سامنے زانوی ادب طے کرنا ہے. دوسرے اقرا میں استاد کے سامنے زانوی ادب طے نہیں کرنا، بلکہ گزرے ہوئے لوگوں نے پین سے جو لکھا ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر.
اللہ تعالیٰ پین کے ذریعے سے بھی سکھلاتے ہیں. الذی علم بالقلم. اب استاد کے سامنے ذاتی ادب طے نہیں کرنا. اب جو تو استعداد مدرسے سے لے کر آیا ہے اس استعداد سے پڑھنا شروع کر. پین کے ذریعے سے بھی اللہ علم سکھلاتے ہیں. کوئی کہے کہ میں تو فارغ ہو گیا. ارے فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے کہ میں تو فاضل دارالعلوم دیوبند. تو فاضل تو فضول سے بھی ہوتے. فضول یعنی کچرا. یہ کسی کو خیال آ سکتا ہے تو آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے سکھلایا پین کے ذریعے وہ باتیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا. مدرسے میں سے وہ پڑھ کر نہیں آیا. پین کے ذریعے سے جب اس نے مطالعہ شروع کیا تو وہ باتیں اللہ نے سکھلائی. علم الانسان ما لم یعلم. پھر جب آدمی پڑھتے پڑھتے علامہ بن جاتا ہے بہت بڑا تو پھر وہ اس زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں ڈنگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی گدھا نہیں. تو آگے فرمایا کلا, یہ غرور تیرے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان میں غرور آ جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی کا محتاج نہیں رہا, سب سے بڑا علامہ تو میں ہوں. اب کسی کو یہ غرور نہیں آنا چاہیے. اس لیے بات آگے بڑھائی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اور یہی کچھ سبق تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والے واقعے میں جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا انا عالم, سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور صحیح فرمایا. لیکن صحیح باتیں بھی ناپسندیدہ ہوتی, اللہ کو پسند نہیں آئی تو کہا جاؤ ہمارے بندے کے بعد جاؤ, تم سے زیادہ علم ہے اس کے بعد. بہرحال کسی مرحلے میں انسان میں غرور نہیں آنا چاہیے. اب سمجھو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ضرورت کی سب باتیں پڑھا دی جاتی ہیں. اب جب آپ ڈگری دے کر نکلے تو کچھ پڑھنے کا نہیں رہا, جاؤ نوکری شروع کرو. دنیا کا علم محدود ہے. جو جاب آگے کرنا ہے اس کا ضروری علم سارا کالج میں پڑھا دیا جاتا ہے. مگر میرے عزیزوں مدرسوں کی صورتحال یہ نہیں ہے. مدرسوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ مادی علوم نہیں ہے, معنوی علوم ہے. اور معنوی علوم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کی نہایت نہیں ہے. بس علوم دینیا کی بھی کوئی نہایت نہیں ہے. یہ بحر ناپیدا کنار ہے, ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا. بس مدارس عربیہ میں استعداد بنائی جاتی ہے, ایبلٹی پیدا کی جاتی ہے کہ آگے وہ مطالعے سے علم حاصل کرے. اگر استعداد بن گئی تو آگے مطالعہ دن بدن مطالعہ کرتے کرتے بڑے سے بڑا علامہ بن سکتا ہے. اور اگر استعداد نہیں پیدا ہوئی تو وقت گزاری کی اس نے, آگے کیا مطالعہ کرے گا سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال مدارس اسلامیہ میں علم حاصل کرنے کی استعداد بنائی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے نصاب میں شروع کا آدھا علوم عالیہ ہے اور آخر کا آدھا دراست علیہ ہے. یہ جو شروع کا آدھا ہے اس میں احسن فن احسن, بہتر سے بہتر کتاب میں وجود میں آئے تبدیلی کرو. لیکن نصف آخر جو نصاب ہے وہ استعداد سازی کے لیے ہے. اس میں اگر تم تبدیلی کر کے آسان آسان کتابیں رکھو گے تو مدارس کا مقصد ہو. اکابر نے وہ کتابیں رکھی تھی جس سے ٹھوس استعداد بنتی. آج کل بڑی زور کی آواز اٹھتی ہے نصاب میں تبدیلی کرو, نصاب میں تبدیلی کرو. یہ آواز کون اٹھاتے ہیں؟ علی گڑھ والے اٹھاتے ہیں, ایجوکیٹڈ دانشور, یا پھر ندوہ والے اٹھاتے ہیں.
علی گڑھ والوں کو کیا لینا ہے ہمارے مدرسوں کے نصاب سے؟ مضامین وہ لکھتے ہیں جو مدرسہ کا نصاب بدلو، ارے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمارے مدرسوں کے حوالہ ہم جانیں، ندوا والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو دین فہمی کا نصاب ہی ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے آج تک شیخ الحدیث حوالے پڑا ہوا جاتا ہے۔ وہ 125 سال میں اپنے ادارے سے ایک شیخ الحدیث نہیں پیدا کر رہے، تو ان کو دین فہمی سے مطلب ہی نہیں، وہ تو طالب علم کی ساری ضروریات پڑھا دینا چاہتے ہیں۔ اور زمانہ بدلنے کے ساتھ ضروریات بدلتی ہیں تو نصاب بھی بدلے گا، بدلو۔ ہمارا نصاب تو استعداد پڑھنے اور پیدا کرنے والا نصاب ہے، اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ جو ماضی میں نصاب تھا جس سے استعداد بنتی تھی، اسی نصاب سے آج استعداد بنی، اور استعداد بنی تو اب دوسرا اقرا آپ شروع کر کے علم حاصل کر سکیں گے، علم تو اس کے بعد ہے۔ یہ میں نے ان آیات کریمہ کا ترجمہ کیا اور آپ کو سمجھایا۔ اس وقت فضلا کی تعداد کثیر جدا ہو گئی ہے۔ صرف انڈیا میں سے 5000 مدرسوں سے علماء نکلتے ہیں، مگر وہ عین کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ علماء نکلتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں سے دارالعلوم اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی استاد دارالعلوم کے قابل ہے ہی۔ جب تنگ آ گئے تو اب انٹرویو لے کر کے ابتدائی عربی میں تفرع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اوپر بڑھاتے ہیں۔ اوپر کے درجوں کا کوئی استاد ہی پورے ملک میں نہیں رہا۔ چند ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سیٹ ہیں، وہ وہاں سے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے۔ یہ رجال کار کا فقدان کیوں ہے؟ اس لیے فقدان ہے کہ دوسرا اقرا لوگ شروع ہی نہیں کرتے۔ جب پہلا ہی اقرا شروع نہیں کیا، کتابیں وہیں پڑھی ہے، کانوں کی عیاشی کی ہے، آنکھوں کی محنت بھی نہیں کی، تو مدرسے سے نکلنے کے بعد میں دوسری محنت، دوسرا اقرا کیا شروع کریں؟ اس لیے فقدان ہے۔ ورنہ اگر فضلا دوسرا اقرا شروع کر دیں تو میں طالب علموں کو جب رخصت کرتا ہوں دورے کے تو آخری نصیحتوں میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے علم دین پڑھ لیا تو یہ خام خیالی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے تو آپ کو اندر ایبیلٹی پیدا کی، استعداد پیدا کی ہے۔ اب آپ علم دین حاصل کرنا چاہیں تو اگلے اقرا سے، اگلے مطالعے سے حاصل کریں۔ اور ذہین طالب علم 10 سال، متوسط طالب علم 15 سال، کمزور طالب علم 20 سال۔ یہ کون ذہین ادنا اوسط کون؟ جن کی استعداد پیدا ہوئی ہے، اور جو مدرسے سے نکلے ان میں مطالعے کی استعداد ہی پیدا نہیں ہوئی، ان کو تو ایک طرف کرو۔ جن میں مطالعے کی استعداد پیدا ہو گئی ہے وہ اگر ذہین ہے تو 10 سال، متوسط ہے تو 15 سال، معمولی ہے تو 20 سال، کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا تب علم آنا شروع ہو۔ یہ میں سمجھا کر ان کو بھیجتا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ ہم عالم بن گئے، نہیں، عالم بننے کی استعداد ہم نے تمہارے اندر پیدا کر دی، اب جاؤ پڑھو۔ عالم بننا تو 10 سال کے بعد علم آنا شروع ہوگا، 15 سال کے بعد علم آنا شروع ہوگا، 20 سال کے بعد علم آنا شروع ہوگا۔ اور جب علم آنا شروع ہوگا تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ ہمیں اب کچھ آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ راستہ تو اتنا لانگ وے ہے، اتنا جلدی سے عالم بننا اور عالم کبیر بننا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جزیرۃ العرب میں، سعودیہ میں ایک بڑے عالم ہیں آئیوب قرنی، وہ دیوبند آئے تھے، ہندوستان کے اور مدارس میں گئے تھے، تو گجرات کے ایک مدرسے میں گئے تو طلبا نے لائن لگا کر کے استقبال کیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ جو آنے والے مہمان کا طلبا 2 لائنیں لگائیں گے اور استقبال کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ عالم کے پیچھے عوام کا چلنا،
عالم کے لیے فتنہ ہے، عوام کے لیے ذلت ہے۔ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ عالم کے پیچھے عوام کا چلنا عالم کے لیے فتنہ ہے اور عوام کے لیے ذلت ہے۔ بس آنے والے مہمان کے لیے دو رویا کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، یہ آنے والے مہمان کے لیے فتنہ ہے اور طلباء کے لیے ذلت ہے۔ اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جب طالب علم تھے تو حضرت حکیم الاسلام 2-3 مہینے کا سفر کر کے آتے تھے تو طلباء دارالقامہ والے طلباء کو سب کھڑے کر کے استقبال کرواتے تھے، میں کبھی نہیں کھڑا ہوتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں سڑک پر کھڑا ہوں، میں نہیں کرتا۔ یہ طلباء کے لیے ذلت ہے اور آنے والے عالم کے لیے فتنہ ہے، اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنے کا۔ اسی طریقے پر یہ جو ہمارے یہاں رسم ہے، کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تو مدرسہ 1 دن کی چھٹی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جب انتقال ہو گیا 1 دن کی پڑھنے کی چھٹی ہے تو نماز کی بھی چھٹی کر دو، نماز دن مت پڑھو۔ یہ نمازیں تو پڑھنی ہے کہ وہ عبادت ہے، تو یہ علم و دین پڑھنا بھی تو عبادت ہے، پھر پڑھنے کی کیوں چھٹی ہو رہی ہے؟ ہاں اتنا آپ کر سکتے ہو کہ صبح یا شام ایصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی، اس میں کچھ پڑھا، کلمہ قرآن، ایصال ثواب کیا، اتنی دیر اسباق بند رہی، چھٹی نہیں، ایصال ثواب پورے ہو گئے، جاؤ اپنے اپنے درگاہ میں سب شروع کرو۔ پہلے یہ بھی طریقہ تھا، چھٹی کی جاتی تھی اور کئی دن کی چھٹی کی جاتی تھی۔ میں جب سے صدر مدرس بنا میں نے بند کر دی، چھٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی مر جائے چھٹی نہیں ہوگی، ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہو، پڑھو، سبق بند ہے، سب کچھ کرو اور ایصال ثواب کر کے اٹھو، درگاہ میں جا کے پڑھنا شروع کرو۔ چھٹی کس بات کی؟ پڑھنا تو عبادت ہے، تو کیا کسی کے مرنے کی وجہ سے عبادت موقوف ہو جائے گی، نمازیں بند کر دی جائے گی؟ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو مدارس اسلامیہ میں جو علم دین پڑھایا تو معنوی علم ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم بے نہایت ہے، تو یہ علم دین بھی بے نہایت ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں مادی علوم پڑھایا ہے تو اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ مادی علوم ہے، وہ ضرورت کے پڑھا دیا، نکلو جا کے نوکری کرو۔ ہمارے مدرسوں کی صورتحال یہ نہیں ہے، یہ تو اس کے بعد پھر دوسرا اقرا شروع کرنا پڑے گا، اور اب لوگ دوسرا اقرا شروع نہیں کرتے، اس کی وجہ سے رجال کار کا فقدان ہو گیا، کوانٹیٹی بڑھ گئی، ہزاروں آدمی، اور کوالٹی کا کیا حال ہے؟ آئس کرنے گجرات کے ایک مدرسے میں گئے تو طلباء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا تو نعرہ لگایا، تو وہ نعرہ انہوں نے ایک مضمون لکھا، بڑا ادیب ہے آئس کرنے، بڑا ادیب ہے، اس نے مضمون لکھا اور اس مضمون میں لکھا کہ ایک مدرسے میں ہم گئے، وہ مدرسے کا نام بھی تو ظاہر نہیں کیا مگر اس انداز سے لکھا ہے کہ پتہ چل جاتا کون سا مدرسہ۔ تو طلباء نے نعرہ لگایا، مرحبا مرحبا، ہائے حوت سے لکھا، اس نے باقاعدہ ہائے حوت سے لکھا، اور پھر بین القوسین بڑی ہاتھ سے بھی لکھا کہ طلباء نعرہ لگا رہے تھے، مرحبا مرحبا بالعلماء الکرام، علماء حمزہ سے لکھا، اور پھر بین القوسین سے بھی لکھا۔ کہا مدرسوں کا یہ حال ہے کہ ان کو حروف کے مخارج بھی نہیں معلوم ہے۔ اب مرحبا کو چھوٹی ہاتھ سے نعرہ لگ رہا ہے، علماء جو ہے حمزہ سے علماء بن رہے ہیں، تو آج کل سب ایسے ہی علماء ہیں، عالم اور علماء بننا بڑا مشکل کام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک مسئلہ لوگوں نے کہا، یہ جو تقریر کرنے والے کہہ رہے درود شریف پڑھو، تو دعا کے آداب میں تو پہلے ہم سے پھر درود شریف، صرف درود شریف کیوں پڑھواتے تھے؟ تو میں نے کہا یہ رسم پڑھو، صحیح بات یہ ہے کہ دعا حمد سے، پھر اس کے بعد درود سے، پھر دعا، اگر ایک رسم پڑھو گی تو درود
چلی پڑھو، یوں کہتے ہیں ایک رسم ہے، صحیح نہیں. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم يا رب العالمين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں میں برکت پیدا کرنا. یا اللہ ہمارے حسنات میں اضافہ کرنا. اے میرے مولا اس ادارے کو اور اس ملک کے تمام اداروں کو اور دنیا کے تمام دینی اداروں کو قبول کرنا. ترقی عطا کرنا. ان میں پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا کرنا. اے اللہ ہم آپ سے وہ علم مانگتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سود مند ہو. اے میرے مولا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. یا اللہ ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو. یا اللہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، قبر کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، علم غیر نافع سے پناہ چاہتے ہیں، عمل غیر مقبول سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں